بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیان سجدۃ التلاوت سجدہ تلاوت کا بیان سجدہ تلاوت کا بیان ابو حنیفہ عن سماک عن زیاد الاشعری عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجد فی صاد۔ روایت کی گئی ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے سجدہ کیا سورہ صاد میں اقتداء بداود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ جی روایت کی گئی ہے جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا سورہ صاد میں۔ ایاز اشعری صحابی جی وجازہ ما ابو حاتم بینہ مخدرم جی تو حدیثہ مرسل عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم بلا واسطہ جی ترواہ دارمی عن ایاز ابن عبداللہ ابن سعد عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو مخدرم ہوتے تھے وہ صحابی نہیں کہتے تھے اس کو، وہ علیحدہ بات ہے، پتہ نا مخدرم پڑھیں جی کہ بھئی لیکن بھی ایک قول یہ ہے کہ آپ صحابی بھی ہیں، سنیں جی۔ اچھا جی ابو حنیفہ عن سماک اخرجہ طلحہ والاشنانی ابن خسرو من طریقہ فی مسانیدہم۔ یہ جو حوالے دیتے ہیں نا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے مسند کی روایت کی ہے، جس طرح موطا مالک کی امام محمد راوی ہیں، یحییٰ راوی ہیں اور بہت سارے راوی ہیں۔ اسی طرح آگے جو شاگرد راوی تھے نا جی ان کے نام لیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے موطا میں ان کو اپنے مسند میں نقل کیا ہے جی۔ من طریق امام اتر سند عن زی عن عمر بن ذر عن ابیہ عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم رافعہ نحوہ والنسائی ورجال ثقات والبخاری ایضا ورواه ابو داود عن الخدری واحمد عنہ۔ ایک اور سند سے اتنے حوالے میں پلے ہو ساجدہ فی صاد روى البخاری من طریق اکرمان ابن عباس رضی اللہ عنہم کہ جناب عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ سجدہ صاد کا نہیں ہے عزائم سجود سے، اور تحقیق دیکھا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے سجدہ کیا صاد میں۔ اور مجاہد کی روایت اور ایک روایت میں قال مجاہد میں نے عرض کی جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کیا سجدہ کرتے ہیں آپ صاد میں جی؟ تو پس پڑھا آپ نے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسلیمان جی۔ بسم اللہ حتیٰ کہ جناب عبداللہ بن عباس پہنچے فاب ہداہ مقتدی تک، تو پس آپ نے فرمایا کہ حکم دیے گئے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ممن عمرہ ان سے جو حکم دیے گئے کہ یقتدا بہم کہ ان کی اقتداء کی جائے، تو اس لیے سرکار نے سجدہ کیا فاب ہداہ مقتدی جو آیا تھا جی۔ اچھا معنی قولہ عزائم السجود کا یہ ہے کہ نہیں ہے وہ ان سجدوں سے کہ حکم دیا گیا اس کے ساتھ ابتداءً بطور تعبد، بلکہ یہ واجب ہوا ہے بے طریقے شکر تے والاقتداء بداود علیہ السلام۔ سنا جی ہمارے نزدیک واجب ہے اس اعتبار سے جی، سمجھ گئے ہو،
اور معنی اس کا کہ لیسا من الفرائض، فرائض سے نہیں ہے بلکہ اور روایت کیا ہے اس کا ابو داود والنسائی عنہ وعن ابی سعید رضی اللہ عنہ، اور بیان اس کا یہ بیان ہو صلی اللہ علیہ وسلم جی بھی ساری بات انہوں نے نقل کیا کہ سبب یہ ہے کہ حضرت داود علیہ السلام کی توبہ کے لیے نہیں منافی کس کے بلکہ سنیں کہ بھائی فرائض سے نہیں ہے اور بلکہ وہ من الواجبات، اور واہ ابو داود والنسائی عنہ وعن ابی سعید، اور بیان کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سبب کو کہ یہ سجدہ ایک نبی کی یہ بیان کرنا سجدے کے واجب ہونے کے اے مطلب ہے، بلکہ ہر فرائض والواجبات اسی طرح جی احسبو کہ شمار کرتا ہوں میں بطور شکرانہ نعمتوں پر، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ساری عبادت بطور شکرانہ ہے جی، ہم پر جو واجب ہے جی، سمجھا جی۔ اور روایت کیا ہے احمد نے عن ابی بکر ابن عبداللہ المزنی، یہ وہ شے جو فائدہ دیتی ہے وجوب کا، باب کلام کے نسخ کا نماز میں، پہلے کلام تھی اجازت، بعد میں کیا ہو گئی منسوخ ہو گئی جی۔ یاد رضی اللہ تعالی عنہ انه لما قدم من ارض الحبشة سلم على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من سخط نعمت اللہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما ذاک، قال سلمت علیک فلم ترد علی، قال ان فی الصلاۃ لشغلا، قال فلم نرد سلام علی احد من یومئذ۔ روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وکھنا عن ابراہیم جی رواہ البخاری وغیرہ نحو ھذا من طریق اعمش عن ابراہیم عن علقمہ عن عبداللہ مرفوعاً، تو روایت کی گئی جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ جب آپ آئے ارض حبشہ سے جی، تو یہ مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف آگے ہجرت کر کے، تو پھر وہاں جو مہاجرین تھے وہ آئے تھے وقفے سے جی، تو ارض حبشہ سے آئے تو سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو سلام پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں، مثلا یوں ہوگا السلام علیکہ یا رسول اللہ جی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جواب دیا ان کو سلام کا جی، تو عبداللہ بن مسعود رک گئے تھے، پس جب اچھا اب خیر پس جب فارغ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، قال یعنی ظن منہ انہ غاضب منہ، وہ ظن کیا کہ شاید سرکار مجھ پر ناراض ہیں کسی وجہ سے، تو قال ابن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کی نعمت کے غضب سے جی، نعمت اللہ ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، نعمت عظمیٰ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء سے بھی ہے نعمت اللہ، 99 کٹ کے دیکھ لو بچے ہے جی کیا نعمت اللہ، تو کہا کہ میں اللہ کی جو نعمت ہے نا سرکار آپ کی ناراضگی سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا، اور کیا ہے وہ عبداللہ پناہ کس غلط منگی جی، ما سبب الاستعاذہ، عرض کی کہ سلام دیا ہے میں نے آپ کو، پس آپ نے جواب نہیں دیا مجھ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نماز میں البتہ مشغولیت ہوتی ہے، نماز میں ہوتی ہے جی،
تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آج تو بعد ہم صحابہ پاک کی جماعت پس نہیں، جواب دیتے تھے ہم سلام کا کسی ایک کوس دن سے، آج تو بعد ایسا پھر کم نہیں کیتا۔ سنیں ہی اور ویکھو نا الا احد یوم اذن وقول ان فی الصلاۃ لشغلا رواہ الشیخان و ابو داود و ابن ماجہ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ اچھا آپ نے کیا سمجھا یہاں سے؟ یہ جو سلام کا جواب دینے والا معاملہ تھا یہ کہاں تھا؟ ہاں، کیونکہ آپ مکہ سے ہجرت کر کے گئے ہیں تو وہاں سے مدینہ شریف آئے ہیں، کوئی نہیں کو عقل ستے پہ بے ہوش ہو۔ تو یہ جو مکہ شریف نماز تھی نا وہاں باقاعدہ جماعت نہیں تھی، جب سرکار نماز پڑھتے تو کوئی آ کر سلام دیتا تو سرکار جواب دیتے تھے، تو آپ نے اسی کے مطابق سنیں، یعنی ان مدینہ شریف نہ لیا ہوا جی، یہ جو واقعہ ہے نا یہ حبشہ سے واپس آئے ہیں، تو مدینہ شریف سے ہجرت کر کے نہیں گئے تھے حبشہ، مکہ سے گئے تھے بلا ہوئے، تو پھر مکہ میں جو نا یہ بات تھی کیا کہ سلام دیتے تھے تو سرکار سلام کا آگے سمجھ ایتھے ایک گل اگے بھی آ رہی، انہوں سمجھو ذرا دھیان نال جی۔ روایت کی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ جب آپ آئے ارض حبشہ سے تو سلام پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، سرکار نماز پڑھ رہے تھے، پس نہیں جواب دیا جی بھی بات ہے یار، سلام کا۔ پس جب فارغ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کہا جناب ابن مسعود نے کہ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی نعمت کی ناراضگی سے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وہ کیا ہے عرض کی، میں نے سلام پیش کیا آپ کو، پس نہیں جواب دیا آپ نے مجھے۔ فرمایا بے شک نماز میں البتہ مشغولیت ہوتی ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں بس نہیں جواب دیا کرتے تھے ہم سلام کا کسی ایک اس دن سے، اس دن سے جی جی۔ اے شاباش، آگے چلو۔ ابو حنیفہ عن حماد ہاں ایک منٹ بھائی، لما قادم من ارض الحبشہ جی اے راجع من ارض حبشہ من عند النجاشی، پکوایا سی کی بولو چاہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ تابعی ہیں جن کا سرکار نے مدینہ شریف جنازہ پڑھا تھا جی، حضرت نجاشی کی حضرت نجاشی اللہ بھلا کر دے جی کو حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ہجرت کے بعد مدینہ شریف کی طرف جی، تو اخرج شیخان وغیرہما عنہ، جناب عبداللہ بن مسعود سے آپ فرماتے ہیں کہ ہم سلام پیش کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں، اور سرکار نماز میں ہوتے سرکار ہمیں جواب دے دیتے تھے۔ پس جب ہم واپس لوٹے نجاشی رضی اللہ عنہ کے پاس سے سلام دیا ہم نے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، سرکار نے ہمیں جواب نہ دیا، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنا نسلم علیک فترد علینا، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک نماز میں البتہ مشغولیت ہے جی۔ اچھا جی، یہ حدیث دلیل ہے سلام اور کلام کے نسخ پر نماز میں کہ کوئی نہیں، اس وجہ سے کہ نماز محل مناجات ہے اور محل استغراق فی العبودیت ہے، اور مقصود یہ ہے کہ تکلم وہ تکلم کے جس کے جملہ میں سے سلام کا جواب دینا ہے جی، کہ مقصود یہ کہ تکلم ایسا تکلم جو مباح تھا پہلے ہو گیا، اے مطلب جی اخراج ابو داود وفی لفظ ہی، اس میں یہ لفظ ہیں کہ انہو حادثہ، کہ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ کوئی بات پیدا ہوگی ہے اللہ یتکلم فی الصلاۃ جی، کہ وہ کلام نہیں کرتے کس میں، یہ لفظ بھی ہیں بے ورواہ ابن حبان فی صحیح واخراجہ الشیخان و مسلم عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم کلام کر لیتے تھے نماز میں،
کلام کر لیتا رجل اپنے ساتھی سے حالانکہ وہ اس کے جنب میں ہوتا نماز میں، حتیٰ کہ جب نازل ہوئی یہ آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ سورہ بقرہ، پس حکم دیا گیا ہم سکوت کا اور منع کر دیے گئے ہم کلام سے، اور کلام عام ہے، آمدن ہو سہون ہو سب سے منع کر دیں گے ہمارے نزدیک، کوئی بھی کلام ہو اب ہوگی تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ لما قادما من ارض الحبشہ تھے، اس میں کلام کی تحریم ہے نماز کے اندر کہ نہیں؟ سونا جواب نہیں دیتا، سلام دا برابر ہے کہ ہو وہ کلام حاجت کے لیے یا اس کا گل لونی اتھے جتھے لونی ہے، اور برابر ہے کہ ہو وہ کلام نماز کی مصلحت کے لیے یا اس کے علاوہ۔ سنا جی پس اگر محتاج ہو مقتدی تنبیہ کی طرف جی یا اجازت داخل کے لیے اور اس کی مثل کے لیے تو سبحا تو کیا کرے اگر رجل ہے تو، اگر تو لہذا اگر نماز پڑھ رہے ہیں دروازہ کھلا ہے کوئی باہروں کہندا جی اندر آ جاواں تو جے انہوں اجازت دینی ہے تو آکھو سبحان اللہ، تو جے نہیں دینی تو چپ، لیکن تاں بھی ابراہیم اچھا جی تو رجل ہے تو سبحان اللہ پڑھے، اور تالی بجائے اگر عورت ہے جی، اور یہی مذہب ہے امام ابو حنیفہ و مالک و شافعی و احمد والجمہور من السلف والخلف رضی اللہ عنہم کا، اور ایک طائفہ ان میں سے امام اوزاعی جائز رکھا انہوں نے نماز کی مصلحت کے لیے، اگر نماز کی مصلحت ہو تو پھر جائز ہے۔ انہوں نے دلیل بنایا جناب ذی الیدین رضی اللہ عنہ کی حدیث کو جی، کیونکہ یہ تو مکہ شریف کا واقعہ ہے تو بات کی تھی جی، تو اس کے جواب اپنی جگہ آئے ہیں جی۔ اور بہرحال ناسی کی کلام اور زن کرنے والے کی کلام کے نہیں ہے وہ نماز میں جی، بھول کر بات کر دی ہے یا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نماز میں نہیں ہوں تو اس نے بات کر دی۔ بے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یبطلھا، یہ کلام نہیں باطل کرے گی نماز کو کن کے نزدیک؟ اے شاباش سے نقل کیا اس کو امام نووی رحمہ اللہ نے، اور امام نووی فرماتے ہیں یہی قول ہے جمہور علماء کا سلف سے خلف سے، اور یہی قول ہے عبداللہ بن عباس کا، عبداللہ بن زبیر کا، ان کے بھائی جناب عروہ بن زبیر کا، اور تابعین میں سے جناب عطا، جناب حسن بصری، امام شافعی، قتادہ، اوزاعی، مالک و شافعی و احمد و جمیع المحدثین رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ امام نووی کی کلام چل رہی، اور امام ابو حنیفہ اور آپ کے شاگرد اور امام ثوری رضی اللہ عنہم اصح روایتین میں امام ثوری سے یہ ہے کہ باطل ہو جاتی ہے نماز کلام ناسین کے ساتھ یا جہل و زان پہ پتہ نہیں کہ میں نماز ہے چاہے جاہلی، باوجہ حدیث ابن مسعود کے اور جناب زید بن ارقم کے جی۔ ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی من اللیل وانا نائمۃ الی جنبہ وجانب الثوب واقع علی۔ عنوان نہیں ہے پڑھیا تو عنوان کو نہیں لکھا؟ بیان عدم قطع المرأة الصلاۃ، ہاں لکھا اس سے کون لکھا؟ اس نے لکھا؟ تو ساڑھے کو ہی ہونے اور کندے کو تھوڑے کو تو نہیں ہونا جی۔ بیان نماز عورت کا نماز کو قطع نہ کرنا، عورت آگے سے گزر جائے، آگے سے گزرنا منع ہے، اس کو روکنا چاہیے، لیکن بھی گزرنے سے بھی نمازی کی نماز ٹوٹ گئی ہے یہ بات نہیں ہے، یہ بات نماز نہیں ٹوٹتی جی۔ بیان عورت کے نماز کو نہ توڑنے کا، نہ قطع کرنے کا، نہ توڑنے کا، پٹھا نہ منع کر بھی عورت آگے سے گزر جائے
تو نماز ٹوٹ جاتی، یہ بات نہیں ہے جی۔ یہ ٹوٹے گی ادو جدو جڑا نماز پڑھ رہے باجی رکی گچھو، ہوں ٹوٹے گی، اونج نہیں ٹوٹے گی جی۔ حدیث پڑھی ہے، روایت کی گئی ہے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہا سے آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے رات سے تہجد یا اس تو علاوہ اور بھی، اور میں سوئی ہوتی تھی آپ کے جنب میں، اور کپڑے کی ایک جانب واقع ہوتی تھی مجھ پر۔ یہ بھی ہے کہ وہ چادر بڑی تھی، کچھ سرکار اپنے سر پر اوڑھ لیتے، کچھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ میں اپنے اوپر لے لیتے۔ اللہ اکبر۔ ادھر نہیں جانا کسی بھی، کدھر کی اچھی بولو، چل سا کر نکلتا پہ، ادھر کسی بھی نہیں جانا، نہ ادھر سوچنا ہے جی ایک چادر جی۔ روایت کی گئی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے رات کو، اور میں سوئی ہوتی آپ کے پہلو میں، اور چادر کی ایک جانب واقع ہوتی مجھ پر۔ سنیا جی جی اچھا جی، تھوڑا جب پڑھ لمنا جڑا جڑا آشیا نال آوے جی۔ او من اللیل جی، یہ مخرج فی الصحیحین رقم مسلم و بخاری وغیرہ میں لفظ دونوں کے یہ ہیں کہ نماز پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیل سے، اور میں منہ تارزہ آگے لیٹی ہوتی سرکار کے درمیان، اور قبلے کے درمیان، جیسے آگے لیٹنا جنازے کا۔ ہن جنب کو تو مولوی جی سمجھ آئے بھی ایک پاسے، لیکن دوجیاں روایتیں جی بالکل وضاحت بھی سامنے جی۔ ایشا بس کا تراز الجنازہ، اور یہ اشارہ کرتا ہے طرف منسوخ ہونے اس کے کہ میں لیٹی ہاں تو سرکار نماز پڑھ رہے نے، تو سرکار جب سجدے میں جاتے تو مجھے ہاتھ لگاتے، میں ٹانگیں پیچھے کر لیتی۔ وہاں تو مسئلہ اور تھا نا، مس سے مرد سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھی یہ جو ہاتھ لگائے ٹانگیں پیچھے کی ہیں تو اب آگے ہے نا سجدے کی جگہ میں، تو عورت سامنے ہے نا، گزرنا یا سامنے ہونا بات تو ایک ہی ہے نا۔ تو یہ جو ہے نا اس سے کیا سمجھ آیا کہ یہ بات اشارہ کرتی ہے اس حدیث کے منسوخ ہونے کی طرف جو روایت کی گئی ہے کہ بے شک عورت، کتا، گدھا نماز کو کاٹ دیتے، یہ تینوں اگر آگے سے گزر جائیں تو جی سمجھا جی۔ تو وہ جو روایت کی گئی ہے باب المرت میں جی، جیسا کہ ایک یہ تو آپ اگے لیٹیاں نے، یہ مسئلہ آ گیا دوجا، جیسا کہ یہ بات کہ حدیث جناب عبداللہ بن عباس کی، یہ کہ جناب عبداللہ بن عباس آئے گدی پر بیٹھے ہوئے، تو منادہ واقعہ ہے، وہ حجۃ الوداع تھے، گدی پر بیٹھے ہوئے تھے، نبی پاک صف کے سامنے آ گئے، تو پھر میں بھی کھوتی چھڈی تو لے کے صف مل گیا، تو اگوں ٹرے نہ کھوتی تے جی۔ تو ایک گدھا گدھی کوئی نہ نر مادہ، تو یہ بھی فائدہ دیتا ہے نسخ، اس کے نسخ کا باب اور ائمہ نے اجماع کیا اس بات پر کہ ہر شے انا کل شیء، ہر شے نہیں قطع کرتی، ہر شے جو ہر شے نہیں قطع کرتی کس کو، نماز کو، مگر یہ کہ امام احمد رضی اللہ عنہ نے تردد کیا ہے مرت اور حمار میں، تردد فقہاء والا ہے، یعنی آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کیتا، اے تردد ہے، اور آج کل تو نہیں مجھے اس مسئلے میں تشفی نہیں ہوئی، یعنی دونوں دلیلیں آپ کے سامنے برابر چل رہی ہیں، شو یہ مطلب ہے مجتہد کے تردد کا کہ دونوں جانب کی دلیلوں میں ترجیح نہیں ہو رہی، دونوں برابر ہیں، یہ مطلب ہے، سمجھا جو بھلا ہوئے۔ اور حکم کرتے ہیں آپ قطع کا، امام احمد و ان قریب آئے گا رد اس کا، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اگے آ رہی ہے، کان ابو حنیفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
الصلاة إذا نابهم فيها شيء التسبيح للرجال والتسبيح للنساء. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رواہ ابن ماجہ نافع ابن عمر نحو ہے جی، یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے طریقہ مقرر فرمایا نماز میں، جب کہ پیش آ جائے نمازیوں کو نماز میں کوئی شے، تو کیا طریقہ مقرر فرمایا کہ سبحان اللہ پڑھنا رجال کے لیے اور تالی بجانا عورتوں کے لیے. جی روایت کی گئی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ مقرر فرمایا نماز میں، جب پیش آ جائے نمازیوں کو نماز میں کوئی شے، سبحان اللہ پڑھنا مردوں کے لیے اور تالی بجانا عورتوں کے لیے. اذا نابہم فیہا شیء، یعنی جب پہنچے مقتدیوں کو کوئی امر نادر جو واجب کرتا ہے اطلاع کو اس مقتدی پر امام کے لیے یا اس کے غیر کو، تو کیا کہے؟ سبحان اللہ پڑھ دیں. جی اے مطلب والحدیث رواہ البخاری و ابو داود وغیرہما عن ابی ہریرہ و سہل بن سعد بلفظ کہ سونے فرمایا تصفیق للنساء والتسبیح. پھر نکالا جناب ساحل سے مفصلاً قصہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار وہ صلح کرانے گئے تھے، واقعہ پڑھے آج ایک دفعہ قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صلح کرانا ما بین بنی عمرو بن عوف مسجد قباء میں سرکار تشریف لے گئے تھے. تو ابھی سرکار واپس نہیں آئے تھے، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تو صحابہ پاک نے جناب ابو بکر کو آگے کھڑا کر دیا تھا. موجود ہے واقعہ یہ پہلے دے، اور آگے کرنا جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز کے لیے یا آگے ہونا. جی تو یہ واقعہ سارا. تو جب سرکار آ گئے نا تو لوگوں نے جو ہے نا وہ بھئی تالیاں بجانی شروع کر دیں، اور اس میں یہ ہے کہ جب تالیاں بجائیں نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جب پڑھا لی تو پھر اس کے بعد فرمایا یا یوحنا، سمجھا کے کل دی، اے لوگو کیا ہوا تمہارے لیے جب پیش آ جائے تمہیں کوئی شے نماز میں تو شروع ہو جاتے ہو تم تالیاں بجانے کو. محض تالی بجانا عورتوں کے لیے ہے، وہ شخص کے پیش ہے اس کو کوئی شے نماز میں چاہیے کہ وہ کہے سبحان اللہ کہے. تو یہ سرکار نے جواب میں فرمایا. پھر وہ لمبا قصہ پھر ادھے سفید ہے نا، تو جتنے گل لے ہونی سوتے پہنچا دیتی جی، سمجھا؟ اے شاباش سے اگے جی. ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود بن یزید انه سأل عائشة رضی اللہ تعالی عنها عما يقطع الصلاة فقالت يا اهل العراق تزعمون ان الحمار والكلب والسنور يقطعون الصلاة قرنتمونا بهم ادرا ما استطعت. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وأنا نائمة إلى جنبه عليه ثوب جانبه علي. اور دوجے وچ ویکھ کہ یا اہل العراق تزعمون ان المرأة وجہ لفظ دوجے مسند وچ کوئی نہیں ہیں. ہاں ہونا تو چاہیے لیکن چلو جس طرح سامنے ہے اس مطابق پڑھو نا. کہ روایت کی گئی ہے جناب اسود بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ سوال کیا انہوں نے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان چیزوں سے جو قطع کرتی ہیں نماز کو، کہ کون سی چیز آگے سے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. فقالت ام المومنین نے فرمایا، کیونکہ اسود اتھوں ایسا نا، فرمایا اے اہل عراق زام کرتے ہو تم اس بات کا کہ حمار اور کتا اور بلی توڑ دیتے ہیں، قطع کر دیتے ہیں نماز کو، پس ملا دیا تم نے ہمیں ان کے ساتھ. یہ گل کی دس دیے تزعمون ان المرأة والحمار ہو جی جاؤ منو سمجھو دی پہ نا صبر، یعنی اتنے این ہوئے تو تاں گل بننی جی، کیونکہ دوجہ نسخیاں پڑھیا جی کنی باری جی.
کہ بھی تم نے ہمیں ملا دیا ہے جی، ملا دیا تم نے ہمیں ان کے ساتھ. ہم کو سے مراد ہے بھی سانو عورتاں نوں، یہ مطلب ہے نا بھی سانو عورتاں نوں. وہ تو منع کیتے نے بھی نا دا مطلب ہے معاشر النساء، لیکن بھی تازہ مونا تو بعد ان المرأۃ والحمار سنا جی انج ہووے تے تاں جی. تے دوجا نسخہ پیا ہے مسند دا بڑا سارا ایتھے اس وچ ویکھیا جاوے. چلو چنگی گل جی کہتے ویکھو چلو دوجا پرانا بڑا سارا نسخہ اتنے چڑیاں دی تصویر بنی اس ابری اتنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دھیان کرو گے تو ام المومنین نے فرمایا ادرا ہٹاؤ تم جتنی طاقت رکھتے ہو. اے نہیں میں بچے تھے اور سکھ نسخہ کہ جی فرمایا کہ جتنی طاقت رکھو نا اس کو آگے سے ہٹاؤ. باقی نماز نہیں ٹوٹتی. نماز یعنی ادفع المار ما امکانا جی تے ولا تقطعوا صلاتک، وہ تیری نماز کو کاٹے گا نہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وصحبہ وبارک وسلم نماز پڑھتے تھے اور میں لیٹی ہوتی تھی آپ کے جنب میں. سرکار پر کپڑا علیہ ثوبن جی سرکار پر کپڑا تھا، اس کی ایک جانب مجھ پر ہوتی جی. روایت کی گئی ہے جناب اسود بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہ آپ نے سوال کیا ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بارے میں جو ان چیزوں کے بارے میں جو توڑ دیتی ہیں نماز کو. بس فرمایا ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے اہل عراق الزام کرتے ہو تم یہ کہ عورت اور حمار اور لبدی نہیں بھائی چالوں ٹھہر جا پڑھ لی اور قلب اور نمبر تو ہونے کون نا عقل نال تے مانا ویک کے بیا پڑھ لی تے آگا ہوندی پی جی. قلب اور سنور یہ نے توڑ دیتے ہیں نماز کو. ملا دیا تم نے ہمیں ان کے ساتھ، آگے سے ہٹاؤ گزرنے والے کو جتنی طاقت رکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے اور میں سوئی ہوتی آپ کے پہلو میں. سرکار پر چادر ہوتی اس کی ایک جانب مجھ پر، یعنی مجھ پر بھی ہوتی جی. جی او سأل عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما یقطع الصلاۃ. اختلاف کیا علماء نے ان کے بعض کے نزدیک توڑ دیتے ہیں نماز کو 3 چیزیں جی. اور ان دا احمد کالا کتا کیڑا کالے رنگ دا کتا تو نہیں ویکھیا جی. ان دی 4 اکھاں ہوندیاں نے. وہ تو کتا نہیں ویکھیا، وہ بڑا بدبخت کتا شمار ہوندا ہے. 2 اکھاں نے تے 2 اس تے اتنے سہرے چ اوویں اکھاں تے ٹوئے ہوندے نے وچ، تے انہوں 4 اکھاں والا شمار کردا. اکھاں 4 ہوندیاں نہیں، 2 تے جگہ بڑیاں نے بھی اتنے بھی 2 اکھاں دی جگہ بڑی جی وچ وہ کٹ ہوندا ہے. وہ جڑا نا بڑا بدبخت کتا شمار ہوندا ہے. قالا سنا جی وائند احمد القلب الاسود قالا وفی قلبی. اور امام احمد فرماتے ہیں میرے قلب میں ہے حمار اور عورت سے کوئی شے، یعنی آپ کے ساتھ آپ نے فیصلہ نہیں کیا. اور فرمایا ائمہ ثلاثہ نے اور جمہور سلف خلف نے کہ نہیں کاٹتی نماز کو نہ عورت کا. اور تعویل کی انہوں نے احادیث کی کئی وجوہ کے ساتھ کہ ان کا مطلب یہ ہے. اچھا جی یصلی وانا نائمۃ اخرج ابو داود من طریق عروہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مرفوعا. سنیا جی کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اور قبلے کے درمیان ہوتی سامنے جی. قالا شعبہ کہتے ہیں کہ میں گمان کرتا ہوں ام المومنین کے بارے میں کہ آپ نے فرمایا. شعبہ تو خود موقع تے گواہ نہیں بجڑے استاداں کو سنے ہیں بھئی او ایک ام المومنین نے شاید یہ بھی فرمایا تھا کہ وَأَنَا حَائِضٌ کہ میں اس وقت حیضہ ہوتی تھی. وفی طریقے اور ایک سند میں ہے کہ کانا یصلی صلاتہ. یہ اس سوال کا جواب ہے نا کہ سرکار تہجد پڑھ رہے ہیں تو آپ تہجد کیوں نہیں پڑھ رہی ہیں. حالانکہ کیوں نہیں کا سوال ہو نہیں سکتا امتیوں سے کہ تہجد کیوں نہیں پڑھی ہے.
ترغیب ہے، کیا مستحبات کی ترغیب ہوتی ہے۔ اور ایک سند میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے اپنی نماز لیل سے، اور ام المومنین لیٹی ہوتی ہیں آپ کے سامنے اور قبلے کے درمیان، جی، کہ آپ لیٹنے والی ہوتی اسی بستر پر کہ جس بستر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرماتے تھے، حتیٰ کہ جب ارادہ فرماتے سرکار یہ کہ وطر ادا فرمائیں۔ یہ ہوں وہ جناب عروہ روایت کی تھی نا بھی وہ ام المومن طرف اس طرح انہوں نے اپنا واقعہ دسیا، یعنی خود سیکھے متکلم دے نہیں کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ایسا ہوتا تھا، تو پھر سرکار جگا دیتے ام المومنین کو، وہ بھی وطر ادا فرماتی۔ تو اب یہ وطر ادا فرمانا ان دنوں میں ہوگا جن دنوں میں حیض نہیں ہے، سنیں اے شاباش ہے جی، اللہ اکبر۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا ناغا جس زوجہ کے گھر ہوتے اس کو اٹھا کر کہتے تہجد پڑھو، تو پھر تو یا سنت موقدہ یا واجب تک پہنچ جانا سی معاملہ کہ نہیں سی، اللہ بھلا کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن طریق القاسم ام المومنین سے آپ فرماتی ہیں کہ برا ہے وہ جو برابری کی تم نے ہماری حمار کے ساتھ، اور تو سنوں برابر کر دیتا ہے۔ البتہ تحقیق دیکھا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ سرکار نماز پڑھتے تھے اور میں آپ کے سامنے لیٹی ہوتی تھی، الحدیث۔ اور اسی طرح من طریق ابی سلمہ ثم اخرج حدیث العطان، او گدی والی حدیث، ان ابن عباس رضی اللہ عنہ، اور حدیث اور دوسری او حمارا چھوٹی جی کھوتی تے کتیا دونوں کھیل رہے تھے سامنے، جی، تے او جڑے نا کتی تے کھوتی دی چھوٹی جی بچی یا چھوٹا جا کھوتا، آپ پتہ ہے کیویں شغل لاندے نے، وہ تو اپھڑ اپھڑ کو نک نو چک وڑنا چاہتا ہے تے وہ تو ٹپدا ہے جی، انج کھیڈدے نے جی آپس وچ جی، تے چک شک مار دے نہیں، انج بھی لاڈ کرنا جی کوڈی کھیڈدے نے، تے وہ جڑا نا بھی وہ سامنے کھیل رہے تھے، نماز پڑھی جا رہی تھی، تے ان دے وچ کی ہے کھوتا بھی ہے تے کتا بھی ہے جی، جی، وہ کتے دا پتر جمدا کتا ہی ہے نا، تے جب کھوتے نے کھوتی نے ہن جمیا وہ پورا کھوتا ہے یا پوری کھوتی ہے جی، مطلب جی، اچھا جی۔ تے ان الفضل اخی ہے، جناب فضل سے روایت ہے، اور حدیث جناب ابو سعید رضی اللہ عنہ کے بطریق فی عدم قطع شے من ذالک کے پیچھے آئی، یا حدیث ہے جناب عبداللہ بن عمر، جناب انس بن مالک، جناب ابو امامہ، جناب مولا علی، جناب عمار، جناب حذیفہ، جناب عثمان وغیرہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اخرجات دار قطنی و طبرانی و ابو داود و طحاوی وغیرہم۔ حدث ابو حنیفہ بیان کسوف کی نماز کا، جی، بیان کسوف کی نماز کا، جی۔ ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن القمۃ عن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال۔ اچھا ساڑھے کو کچھ عذر ہوئے گا مولوی بیٹا کہ یہ تم نے قرآن میں پڑھا تھا، حدیث میں عقیدہ یہ ہے، پھر بھی تم نے وہ مقررین کی بات پر ڈٹے رہے، کیوں؟ کچھ جواب ہے اس دا، پھر مرضی تہاڈی جی۔ جی، ڈر ہی ہے نا کہ ڈر کی لوگوں کو ڈر دیں، جی۔ ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن القمۃ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال انکسفت الشمس یوم مات ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام رسول اللہ فخطب فقال ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا تنکسفان لموت احد ولا لحیاته فاذا رأیتم ذلك فصلوا واحمدوا اللہ وکبروه وسبحوه حتى ينجلي ایہما انکسف ثم نظر رسول اللہ وصلی رکعتین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ بے نور ہو گیا سورج جس دن وصال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے پاک حضرت ابراہیم نے مدینہ شریف میں، وہ جناب ماریہ قبطیہ کے بطن مبارک سے ہیں،
جس دن فوت ہوئے اسی دن جو ہے نا سورج بے نور ہو گیا جی. تو اگے آ رہی حدیث تے پیچھے بھی پڑھی جی بے صحابہ پاک گلاں کیتیاں کہ بھی ایس وجہ تو ہویا ہے ایس یہ پہلے پڑھیا کہ کوئی نہیں کنی باری ہے یار البی کبیر تو کام شروع ہوا ہے یار. تو پس کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پس آپ نے خطبہ دیا فرمایا بے شک سورج اور چاند یہ دو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے جی نہیں بے نور ہوتے کسی ایک کی موت کے لیے نہ کسی ایک کی. ہن عقیدہ سمجھ آ گیا نا. جدو ساڈے حضرت صاحب گئے یقین جانو آسمان تے ہنیرا چھا گیا. کیوں چھا گیا؟ بس کرو نا جدو سونے فرما دیتا ہے نہیں بس کر دیو کہ فرمایا یہ کسی کے نہ پیدا ہونے کے لیے ہوتا ہے نہ کسی کے فوت ہونے کے لیے ہوتا ہے. پس جب دیکھو تم اس کو تو جڑا کام کرنا ہے وہ کرو. پس نماز پڑھو اور اللہ کی حمد کرو اور اللہ کی کبریائی بیان کرو اور تسبیحیں پڑھو حتیٰ کہ کھل جائے دونوں کا ایک جی دونوں کے ایک سمراد ہے بھی سورج گرین یا چند گرین جڑا بھی ہے وہ کی ہو جائے ان کا صفت کھل جائے جی کھل جائے ایہما ان کا صفت جو بھی ان میں سے جو ہے نا بے نور ہوا ہے نا تو وہ تاکہ کھل جائے. پھر اترے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اترے دا مطلب یہ ہے کہ اگوار ہے بھی سرکار ممبر تے چڑھے سن تا نازا لائے نا تو اور سرکار نے پڑھائیں 2 رکعتیں کسوف کے لیے جی. روایت کی گئی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں بے نور ہو گیا سورج جس دن وصال ہوا جناب ابراہیم کا جو بیٹے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. پس قائم ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پس خطبہ دیا پس فرمایا بے شک سورج اور چاند یہ 2 نشانیاں ہیں اللہ کی نشانیوں سے نہیں بے نور ہوتے کسی ایک کی موت کی وجہ سے نہ کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے. پس جب دیکھو تم یہ تو پس نماز پڑھو اور اللہ کی حمد کرو اور اللہ کی کبریائی کرو اور اللہ کی تسبیح کرو حتیٰ کہ بانور ہو جائے دونوں میں سے جون سا بے نور ہوا ہے. پھر سرکار نیچے اترے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پڑھائی 2 رکعتیں. ابو حنیفہ عن حماد رواہ الشیخان عن ابن عباس وعن عائشہ و مسلم عن جابر یہ مختلف کتابوں میں اور احمد والحاکم عن سامورۃ وابن حبان عن عمرو بن العاص وصرح احمد وابن حبان والنسائی بانہ صاعد المنبر کہ سرکار ممبر پر تشریف لائے. ان روایتوں میں یہ بھی لفظ ہے وقولوا ان الشمس رواہ الشیخان یہ اگلا حصہ ہے عن ابی مسعود ونحوہ عندہما من حدیث ابی موسیٰ وعائشہ والمغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم وعند البخاری من حدیث ابن عمر ولمسلم من حدیث عبد الرحمن ابن سامورۃ وللنسائی من حدیث ابی بکرۃ ابن حبان عنہ وفیہ رضی اللہ عنہ. اس میں یہ ہے کہ سرکار نے رکعتین 2 رکعتیں پڑھی جیسے تمہاری نماز لہذا 1 رکوع تے اے مطلب ہے جی. اور ابو داود کے لیے روایت ان قبیصہ ولی تبرانی ان کی اوسط میں ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم. اچھا جی یوم ماتا ہے نا ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ جو سرکار کے بیٹے پاک ہیں یہ بیٹے ہیں جناب ماریہ قبطیہ کی جو ہدیہ کے طور پر بھیجی گئی تھی سرکار کی بارگاہ میں نجاشی بادشاہ کے پاس سے جی. انہوں نے یہ لونڈی بطور ہدیہ سرکار کی بارگاہ میں بھیجی تھی. کون؟ جناب قبطیت. ان کے بطن سے یہ پیدا ہوئے جی. سمجھے جی؟ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. تے سمجھ آ گیا نا بھی کتھوں آئی ہیں سن کہ نہیں سمجھ آئی؟ آگے سمجھے. اچھا جی کسوف اور خسوف کا مطلب کیا ہے؟ نیارین چاند سورج اور چاند
کہ بے اندھیرا چھا جانا نیارین میں جی. یہ جو اندھیرا چھاتا ہے ان میں دھیان کریں جی، یا تو صرف اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کے ارادے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ ہے اپنے بندوں کو، جیسا کہ نطق کیا اس کے ساتھ شرع نے، اور یہی حق ہے، اللہ دا حکم ہے. کیا ہے؟ یا سورج کے اور چاند کے درمیان زمین کے حائل ہونے کی وجہ سے کس میں؟ چاند گرن میں جب چاند اور سورج میں، وہ مشہور ہے نا بھی چاند کا نور سورج سے آتا ہے، تو جب درمیان میں زمین آتی ہے تو سورج بے نور نہیں نہ ہونا، کن نے ہونا ہے؟ چاند نے بے نور ہونا ہے نا. اگو دوجا سمجھنا تے کمر میں جی بے کدے گیا بے فل کسوف ہے تے وا بے حیلولت الارض بینہما فل خسوف ہے. ٹھیک ہے. بے حرکات مراکز خوارجہا عند الفلاسفہ جی، نہ کہ کسی موت عظیم کے لیے وغیرہ جیسا کہ نظام کیا ہے اس کا بعض نے. اور مشہور لغت میں استعمال ہے کسوف کا، کس میں؟ اور خسوف. چلو جی ٹھیک ہے یار، لیکن روایات یہاں مختلطہ ہیں، ہر ایک کا استعمال ہے ہر ایک میں. پھر یہاں اختلافات ہے جہر کا اور اخفاء کا، کس میں؟ بھائی قرات سرکار نے ایسا کی تھی یا اور رکوع ایک تھا یا زیادہ تھے، 5 تک ایک رکعت میں کی روایتیں ملتی ہیں، سنیں. اور خطبہ نماز کے وفل خطبہ للصلاۃ لہما جی، بے خطبہ دینا نماز کے لیے خسوف کسوف کے لیے، اور جماعت خسوف قمر کے لیے. ان سارے میں کی ہے اختلاف ہے. تحقیق پوری بحث کی ہے، ان مباحث کی علامہ ابن حمام و تحاوی نے حنفیہ کی طرف سے، اور ثابت کرنا ان کے مذہب کو، اور نکالنا نصوص اور آثار مثبتہ لمسلکہم کو. جب میں نقل کراں بابری لکھا کونے نہیں بیان نہیں، مگر نقل کراں تو پھر صفحے تے صفحے پرندے جان گے جی. فقالا سونیا فرمایا ان الشمس اخرج البخاری والنسائی عن ابی بکر والشیخان والنسائی وابن ماجہ عن ابن مسعود والشیخان والنسائی عن ابن عمر وقد روى ابن نجار عن انس مرفوعا کیڑا کہ بے شک سورج اور چاند جب دیکھے ان دونوں کے، جب دیکھے تمہارا جب دیکھے ان کا ایک، جب دیکھتا ہے چاند سورج کا کوئی ایک، اللہ تعالیٰ کی عظمت سے کوئی چیز دیکھتا ہے، ہادہ ہٹ جاتا ہے اپنے مجرا سے. کیا ہوتا ہے؟ یہ اور سانوں نہیں پتہ لگتا جی بے سورج یکدم انج ہو گئے، وہ اتنا لمبا نظام ہے ساڑھے سمجھ تو باہر ہے جی، تو وہ اپنی جگہ سے ہٹتا ہے. سنیں جی تو جب چونکہ وہ عظمت کی چیز دیکھی ہے تو وہ کانپ گیا ہے، تو فن کا صفا تو وہ ڈر سے کیا ہو جاتا ہے، اے وجہ سمجھ آئی جی. ابن النجار نے روایت کی حضرت انس سے مرفوعاً، سمجھ آ گئی جی. انتہا اس میں دلالت ہے روح پر دونوں کے لیے کہ چند سورج دونوں دے وچ روح ہے وے، سمجھ آئیے. اور اس میں دلالت ہے بے نور ہونے کے کہ وہ تھوڑا جا جس لئے اللہ دی عظمت دی کچھ ہے ویندے نے تو کمب جاندے نے، کمب کے تھوڑا کا بھی شاید فرن بے نوری چھا کے ڈر گئے جی. لہٰذا فلسفیاں دے تھلے تھک سٹ کے مٹی تھک وچ رلا کے اتے نک رگڑو اینا دا کنہ دا کنہ رگڑو پر جھوٹ ماریا نا، پر کم از کم مسلمان تو یار سونے دی گل مننے جی جی بچ سائنس دا پنگا تنے ہیں جی ایسا نکلنے والے پاس ہی نہیں ہوتا پہ جی اگے جی ابو حنیفہ کی ہوئے
اچھا ابو حنیفہ عن عطاء عن نبی عن ابن عمر رضی اللہ تعالی کیڑا ہے؟ اچھا ہاں فصلو وحمد اللہ جی تے وارد الصلاۃ فی خسوف القمر ایزن اندے وچ بھی نماز دا ذکر ہے وے اور سورج گرہن وچ بھی اور ذکر ہے وے لیکن کلیاں کلے بھی گھر اپنے کی بن گیا جی وقد اخرج طبرانی فی الکبیر ان نعمان ابن بشیر رافعہ کہ سونے فرمایا کہ جب بے نور ہو جائے سورج یا قمر تو کیا کرو نا مرفوع ہے نا تو سرکار نماز پڑھتے حتیٰ کہ وہ کھل جاتے یعنی ان کا وہ اندھیرا ختم ہو جاتا. ابو حنیفہ عن عطاء عن نبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم رضي الله تعالى عنه فقام النبي صلى الله عليه وسلم قياما طويلا حتى ظنوا أنه لا يركع ثم ركع فكان ركوعه قدر قيامه ثم رفع رأسه فكان قيامه قدر ركوعه ثم سجد قدر قيامه ثم جلس فكان جلوسه بين السجدتين قدر سجوده ثم سجد قدر جلوسه ثم صلى الركعة الثانية ففعل مثل ذلك حتى إذا كانت السجدة منها بكى فاشتد بكاؤه فسمعناه وهو يقول ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم ثم جلس فتشاهد ثم انصرف وأقبل عليهم بوجهه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخفف الله بهما عباده لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا كان كذلك فعليكم بالصلاة ولقد رأيتني أدنيت من الجنة حتى لو شئت أن أتناول غصنا من أغصان شجرها فعلت ولقد رأيتني أدنيت من أدنيت من النار حتى جعلت أتقي ولقد رأيت سارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية سارق بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب بالنار ولقد رأيت فيها عبد بن دعدع سارق الحجاج بمحجنه ولقد رأيت فيها امرأة أدمى حميرية تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض وحشراتها وفي رواية نحوه وفيه لقد رأيت عبد بن دعدع سارق الحجاج بمحجنه فكان إذا خفي ذهب وإذا رآه أحد قال إنما تعلق بمحجني وفي رواية كان إذا خفي له شيء ذهب به وإذا ظهر عليه قال إنما تعلق بمحجني. روایت کی گئی ہے جناب عطا سے، جناب وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد عطا بن صاحب سے اور صاحب بن یزید سے. وہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے. جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں بے نور ہو گیا سورج جس دن وصال فرما گئے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیسرے بیٹے ہیں. تو پس کہا لوگوں نے آپس میں کہ بے نور ہو گیا سورج حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی وجہ سے. تو پس کھڑے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونے نماز شروع فرمائی. سونے نے پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، قیام طویل، حتیٰ کہ ظن کیا لوگوں نے اس بات کا کہ سرکار رکوع نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب ہے لمبا قیام کی حتیٰ کہ آپ نے رکوع پھر آپ نے رکوع کیا. پس تھا آپ کا رکوع اندازہ آپ کے قیام کے. پھر آپ نے اٹھایا اپنا سر انور تسمیع کے لیے. تو پس تھا آپ کا قیام قوما اندازہ آپ کے رکوع کے. پھر سجدہ کیا آپ نے اپنے قیام کے برابر. پھر سرکار بیٹھے پس تھا آپ کا بیٹھنا 2 سجدوں کے درمیان آپ کے سجدے کے برابر.
پھر سجدہ کیا آپ نے اپنے بیٹھنے کے برابر جی. یہ پہلی رکعت ہو گئی تھی. ایک رکوع ہے کہ دو نے؟ پھر پڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری رکعت پس کیا مثل اس کے، حتیٰ کہ جب واقعہ ہوا سجدہ دوسری رکعت سے جی تو سرکار روئے، پس سخت ہو گیا آپ کا رونا. پس سنا ہم نے آپ کے رونے کو، اور نہ پس سنا ہم نے سرکار کو جی، یعنی بعد فراغ ہی من السجدہ تھے، سجدے سے فراغت کے بعد ہم نے سنا کہ مراد تشہد میں کہ سرکار یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے کہ یا اللہ کیا آپ نے وعدہ نہیں فرمایا مجھ سے یہ کہ نہیں عذاب دے گا تو میرے امتیوں کو حالانکہ میں ان میں ہوں. ہم سے مراد سرکار دے غلام کہ یا اللہ آپ نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا. تو پھر سرکار بیٹھ گئے، تو یعنی سجدے سے فارغ ہونے تو برات منع کیتا نا بھی وچ درمیان ثم جالا سا، پھر سرکار بیٹھے، پس تشہد پڑھا، پھر سرکار فارغ ہوئے، سلام پھیرا اور توجہ فرمائی ہماری طرف اپنے رخ انور کے ساتھ. پیچھے وضاحت آ گئی ہے، سرکار ممبر تے تشریف لے گئے، وہ سارے نال جوڑو نا. تو پھر فرمایا کہ بے شک سورج اور چاند دو نشانیاں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے ڈراتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنے بندوں کو. نہیں بے نور ہوتے دونوں، کسی ایک کے فوت ہونے کی وجہ سے نہ کسی ایک کے حیات کی وجہ سے، جیسا کہ پہلے جاہلیت کا یہ اعتقاد تھا جی. تو پس سونیا فرمایا کہ فائزہ کانا کذالک، پس جب ہو اس طرح، یعنی کوئی بھی ڈرانے والی چیز آئے تو فعلیکم بالصلاۃ، تو پس لازم پکڑو نماز کو. جو کام کرنا ہے نا فوراً فٹ وضو کرو تو کیا کرو، نماز شروع کرو. تو اللہ کے قریب بندہ اللہ کے قریب سب سے زیادہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ وہ اس حالت میں چلے جاؤ جو اللہ کے نزدیک ہے. جب اللہ کے نزدیک ہو جاؤ گے گرفت سے بچ جاؤ گے جی. تسی اتنے موبائل تے تصویراں بنانے ہیں جی. ہائے ہائے میری توبہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میں نماز پڑھ رہا تھا، سرکار فرماتے اس وقت کیفیت کیا تھی؟ اور البتہ تحقیق دیکھا میں نے اپنے آپ کو کہ قریب کیا گیا میں جنت کے، حتیٰ کہ اگر چاہتا میں یہ کہ پکڑ لوں میں کوئی شاخ جنت کے درختوں کی شاخوں سے تو البتہ میں پکڑ لیتا. اور البتہ تحقیق دیکھا میں نے اپنے آپ کو کہ قریب کیا گیا ہوں میں نار کے، حتیٰ کہ میں کی بچنے لگ گیا نار سے، یعنی بالکل میرے سامنے کی تھی عرش ہے. سنا جی اے شابہ سے جال تو او شراکاری میں جال تو اتقی لاہا بہا علیہ و علیکم، میں بچنے لگ گیا اس کے شولوں سے اپنے اوپر اور تمہارے اوپر، کیونکہ تسی بھی تو میرے پیچھے کھلوتے سو. ایتھے عرش سامنے آ گئی جی، اور سمجھے پے ہو. تو ویکھ لو اس نماز دے وچ سونے دے سامنے عرش آ گئی جی. تو سونے فرمایا کہ جس وقت جہنم ہوئے نا سامنے، تو البتہ تحقیق دیکھا میں نے آگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چور کو، اور ایک روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے چور کو، جس نے سرکار کے گھر سے چوری کی. خدا دا نہ جے سجدہ نہ کرو، چوری نہ کرے جے، اللہ دا واسطہ جے مہربانی کرے جے، کنہ دا کرو سجدہ نہ کرو، چوری نہ کرے جے. اونج شاہ کو کھو کے لے جاؤ، شاہ جی میں لے جانی تسی بھاویں منع کرو، وہ گل وکری جے، لیکن چوری نہ کرے جے، وہ خدا دا نہ جے. تو فرمایا کہ سرکار فرماتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے چور کو کہ وہ عذاب دیا جا رہا ہے نار میں. ایک دوسرا واقعہ، اور البتہ تحقیق میں دیکھا میں نے نار میں عبد بن دعدع کو. کس کو؟ جو حجاج کا چور تھا پہلے زمانے وہ حجاج کا چور، اس کو میں نے دیکھا ہے بے مہجانی ہی، اپنی اس کھونڈی کے ساتھ.
جی جندے نال تھلے تے روندا سی جی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیسری چیز البتہ تحقیق دیکھا ہے میں نے جہنم میں ایک عورت کو جو گندمی رنگ کی ہے, قبیلہ حمجریہ کی ہے, عذاب دی جا رہی ہے بلی کے بارے میں, فی ہرۃ لہا, اپنی بلی کے بارے میں, اپنی لہا تو اپنی سی, کسی گوانڈی دی نہیں سی. سمجھائے جی گل کہ باندھا تھا اس نے اس کو, پس نہ کھانا دیتی تھی بلی کو نہ چھوڑتی تھی بلی کو تاکہ کھائے وہ زمین کے حشرات میں سے کچھ کھانا کھاوے. و خشاش الارض و حشراتہا, اعتراء واقع دیکھے. ایک روایت میں اسی کی مثال ہے اور اس میں یہ لفظ ہیں لفظ ہو کہ سونیا فرمایا البتہ تحقیق دیکھا میں نے عبد بن دادا کو جو حاجیوں کا چور ہے, وہ دیکھا میں نے اس کو اس کی مہجن کے ساتھ کہ پس جب وہ چھپ جاتا تو چلا جاتا. کھونڈی انہیں نا پٹھا پاسا نال اگلے پاسے جی ڈنگی جی کنڈی لائی سی تے ٹرنا نا تے نال تھیلا وچ کنڈی پا کے ترو لینا, جے تا کسے نہیں ویکھیا تے نکل گیا. اذا خافیہ ذہبا و اذا رآہ آخر, جب دیکھ لیا اس کو کسی ایک نو پایا اوہو کھونڈی نہ لڑ گیا جی, لے لو تسی اپنا سامان جی. دیکھو بدماشی ویکھو جی, اتوں تو نہیں سی گیا کہ اسے ساڑیاں ہاتھاں نے جی مراسی آ کے ساڑھے گھر جاؤ گے. کالا کہ کہتا جی محض اوہو الجھ گیا میری کھونڈی کے ساتھ جی. اور ایک روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ مخفی ہو جاتی اس کے لیے کوئی شے اس کے غیر سے تو ذہبا بھی اس کو لے جاتا, اور جب زہر ہو جاتی اس پر تو کہتا کہ ماز لٹک گئی ہے میری کھونڈی کے ساتھ. ہوں دیکھو نا سونے ایڈی وضاحت فرما دیتی بھی اس طرح بندے حرکتاں کرتے سن. تے باز آ جاؤ کی کرو باز آ جاؤ جی, چل وے نے کیا منع کر سارا دھیان نہ جو ہی تھا. روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے, آپ فرماتے ہیں کہ بے نور ہو گیا سورج جس دن وصال فرمایا حضرت ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. فقال, پس نے کہا لوگوں نے کہ بے نور, یعنی صحابہ پاک نے آپس میں باتیں کی کہ بے نور ہو گیا سورج جناب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کی وجہ سے, وصال کی وجہ سے. پس کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام طویل, حتیٰ کہ زن کیا صحابہ پاک نے یہ کہ سرکار نہ رکوع فرمائے, سرکار رکوع نہیں کریں گے, سرکار رکوع نہیں کریں گے. پھر رکوع فرمایا سرکار نے, پس تھا رکوع سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا اندازہ آپ کے قیام کا. پھر سرکار نے اٹھایا اپنا سر انور, پس تھا قیام سرکار کا اندازہ سرکار کے رکوع کا. پھر سجدہ فرمایا سرکار نے اندازہ اپنے قیام کا. پھر بیٹھے سرکار, پس تھا جلوس سرکار کا سجدتین کے درمیان اندازہ سرکار کے سجود کا. پھر سجدہ کیا سرکار نے اندازہ اپنے جلوس کا. پھر پڑھائی سرکار نے 2 رکعتیں, پس کیا اسی کی مثل. پھر پڑھی سرکار نے دوسری رکعت, پس کیا اسی کی مثل. حتیٰ کہ جب ہو گیا, حتیٰ کہ جب سرکار جب تھا سجدہ, حتیٰ کہ جب تھا سجدہ دوسری رکعت ثانیہ سے تو سرکار روئے, پس شدید ہو گیا آپ کا رونا. ایک منٹ, او لا بالصوت لا بل بالدمع مع ظہورہ فی القراءۃ جی, او ہوا منسوخ. خیر جی. پس سنا ہم نے سرکار کو, حالانکہ سرکار فرما رہے تھے کیا نہیں وعدہ فرمایا تھا آپ نے مجھ سے یہ کہ نہ عذاب دیں گے ان کو, مراد سرکار کے غلاموں کو, حالانکہ میں بھی ہوں گا ان میں جی. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, ہوئے وے. پھر بیٹھے سرکار نے, پس تشہد پڑھا سرکار نے, پھر سلام پھیرا سرکار نے اور متوجہ ہوئے صحابہ پاک کی طرف اپنے چہرہ انور کے ساتھ. پھر فرمایا سرکار نے بے شک سورج اور چاند یہ دونوں نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے. خوف ڈراتا ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں کے سبب اپنے بندوں کو. نہیں بے نور ہوتے یہ کسی ایک کی موت کی وجہ سے اور نہ کسی ایک کی حیات کی وجہ سے. پس جب ہو اس طرح پس لازم پکڑو تم نماز کو. اور البتہ تحقیق دیکھا میں نے اپنے آپ کو کہ قریب کیا گیا میں جنت سے, حتیٰ کہ اگر چاہتا میں یہ کہ پکڑوں میں کوئی شاخ
جنت کے درختوں کی شاخوں سے، جنت کے درخت کی شاخوں سے تو البتہ کر لیتا میں، پکڑ لیتا میں، یعنی اینا نیڑے سی جی، اور البتہ تحقیق دیکھتا ہوں میں اپنے آپ کو، دیکھا میں نے، دیکھتا ہوں بھی نماز کی کیفیت دسی سونے یار، اور البتہ تحقیق دیکھا میں نے، سرکار وہ ماضی کی بات سنا رہے ہیں سلام پھیرنے کے بعد، اور البتہ تحقیق دیکھا میں نے اپنے آپ کو کہ قریب کیا گیا میں، قریب کیا گیا میں قریب کیا گیا میں نار کے، حتیٰ کہ بچنے لگ گیا، ہاں، اور البتہ تحقیق دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چور کو، اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے چور کو عذاب دیا جا رہا ہے نار میں، اور البتہ تحقیق دیکھا میں نے نار میں عبد بن دادا کو جو حاجیوں کا چور ہے اس کی مہجن کے ساتھ، اپنی مہجن کے ساتھ، اور البتہ تحقیق دیکھا میں نے نار میں ایک عورت کو جو گنویر رنگ کی قبیلہ ہمیریہ کی عذاب دی جا رہی تھی اپنی بلی کی وجہ کے بارے میں، کی وجہ سے بلی کی وجہ سے، فی پڑھا جائے نا تعلیلیہ بمانا لام کی نیوری نام ہے جڑا پڑھے انہوں کو تو کم از کم یاد رکھ، بلی کی وجہ سے جی، باندھا تھا اس نے بلی کو، پس نہ کھانا دیتی اس کو، نہ چھوڑتی اس کو کہ کھائے وہ زمین کے حشرات، خشاش سے اور اس کے حشرات سے بھی کچھ چیز کھاندی، اور ایک روایت میں اس کی مثال، اور اس میں کہ البتہ تحقیق دیکھا میں نے عبد بن دادا کو جو حاجیوں کا چور ہے اس کی اپنی مہجن کے ساتھ، بس جب چھپ جاتا تو چلا جاتا، اور جب دیکھ لیتا اس کو کوئی ایک تو کہتا ماز لٹک گیا ہے میری مہجن کے ساتھ، کھونڈی نال اڑ گیا سامان، میں دھیان ہی نہیں کیتا، اور ایک روایت میں جب مخفی ہو جاتی ہے اس کے لیے کوئی شے تو لے جاتا اس کو، مخفی کا مطلب ہے بھی اوجل ہو گیا جی، اور جب لے جاتا ظاہر ہو جاتی اس پر تو کہتا ماز لٹک گئی ہے میری میری کھونڈی، وہ بین استور لکھا ہے لوہے دے کے کنڈی لائے مچھیاں پھڑنے واسطے جی۔ عطا، وہ عطا بن صائب ابو محمد و یقال ابو صائب سقفی کوفی صدوق اختالتا من الخامسہ ماتا سانتا 136 ہونے نا جی، صرف 36 نہیں نا، 136 پہ پڑھے آجائیں جی، اور ان کے والد صاحب بن یزید بن سعید بن سمامہ کندی یہ صحابی صغیر علامہ ذکر القاری وفی التقریب، الصائب بن مالک یا ابن زید کوفی والد عطا سیکا بن ثانیہ فلال القاری لم یشمر ذیلہ للتوجہ الی الرجال، خیر وہ جب صحابی ہیں تو پھر یہ تو نہیں کہنا، ان ابن عمر جنہ کو پڑھ سکتے ہو یار، رواہ و اصحاب الصحاب و سنن عن عائشہ و اسماء و ابن عباس و جابر و ابی و علی و ابی موسیٰ وغیرہ رضی اللہ عنہ، بھی ایڑی حدیث ہے نا، این صحابہ پاک کو روایت قولو ثم رفع رأسہ، ظاہر ہوئی اس سے یہ بات کہ رکوع ہر رکعت میں نہ، بے شک رکوع رکعت میں نہیں تھا مگر، اور دوسری روایات میں جناب عائشہ صدیقہ، جناب عبداللہ بن عباس وغیرہ ہما رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے رکوع کا تعدد بھی 2 بھی 3 بھی 4 بھی 5 بھی، تو واقعہ ایک کے واقعہ تو اینا اضطراب ہے، تو لہٰذا پھر کیا سے بھی اصلی حالت آ جو 1 رکوع، وقت یقال، اور کہا جاتا ہے کہ بے شک حال زیادہ کشف زیادہ واضح ہوتا ہے رجال پر بنسبت عورتوں کے، تو جناب ام المومنین جو ہے نا وہ تو عورتوں پیچھے ہوتی تھی، اور جناب عبداللہ بن عباس بھی چھوٹے تھے، بچوں میں وہ پچھلی صف میں ہوتے تھے جی، تو اگلی صف والوں نے روایت نہیں کیا یہ، بس سے بیان بے نظر کرتے ہوئے قوت عقل والحفظ و قرب من الامام، اور یہ بات معاذ مستقیم ہے اگر نہ روایت کریں تعدد من الرجال کو بھی صرف نہ کیتا ہوئے، حالانکہ تحقیق روایت کی گئی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے 6 رکوع 4 سجدوں کے ساتھ، سنا جی، اور حضرت ابی سے جو پہلی صف میں 5 رکوع 2 سجدوں کے ساتھ، جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جناب عبداللہ بن عباس کی حدیث کی مثل 8 رکوع 4 سجدوں کے ساتھ۔ حنفیہ کہتے ہیں بے شک احادیث جی، احادیث کہ ان احادیث تعدد مضطرب، کہ جو تعدد کی احادیث ہیں وہ کیا ہیں، روات ان کے رکوعین میں 2 رکوع ہیں انج کر کے،
اور ظاہر یہ ہے کہ کسوف و سورج گرہن نہیں واقعہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شریف تشریف لانے کے بعد مگر ایک ہی مرتبہ، اور نہیں روایت کیا گیا تعدد کسوف کا جی لہو سرکار بے نہیں روایت کیا گیا تعدد اس کے لیے، کس کے لیے؟ سورج کے لیے جی کسی روایت میں، اور تعدد اس کسوف کا 10 سالوں میں بعید ہے، مصادم للعادت ہے۔ یہ سورج گرہن تسی بھی جمع ہو کنی باری ہوئے بڑا کدی کدائی ہوندا ہے، تے اس واسطے بھی مدینہ شریف سونے تشریف لیا 10 سال کو 15-20 باری ہو گیا جی تے ایک باری ہویا جی، اے مطلب جی تو پس وہ بھی بار بار پڑھے نہیں کہ جس نے جناب ابراہیم رضی اللہ عنہ کا وصال اس دن ہوا تھا جی، سنیں جی تو لہٰذا پس حمل کیا ہم نے امر کو معہود فی الصلاۃ پر اور موافق للقیاس کے، اور روایات جو مطلق ہے جی ہوں جی پڑھیے، بعض نے کہا کہ سبب روایت تعدد کا وہ اشتباہ ہے کس کی وجہ سے؟ صفوف میں، اور شیخ ابن الحمام لائے احادیث صحیحہ و حسنہ کے ثابت کیا ان کے ساتھ مسلک حنفیہ، اور تکلم کیا تعدد کیا حدیث میں۔ اچھا جی ادنی تو من الجنت جناب عبداللہ بن عباس کی روایت میں عند البخاری اے لفظ وہ تھے جی سونے فرمایا کہ بے شک دیکھا میں نے جنت کو، فتناولت من عنقودا پس پکڑا میں نے اس سے ایک خوشہ، عنقود خوشے پکڑنا چاہتا تو پکڑ لیتا۔ جناب اسماء بنت ابی بکر سے روایت عند ابن ماجہ کہ آپ فرماتی ہیں کہ بھئی لقد سونے فرمایا مرفوع حدیث فرمایا کہ قریب ہو گئی مجھ سے جنت، حتیٰ کہ اگر جرت کرتا میں اس پر تو البتہ لے آتا، یعنی اگر اجازت ہوتی تو البتہ لے آتا میں کتاف خوشہ اس کے خوشوں میں سے، تانو دیندہ بھی کھاندے رہو جی، اور قریب کر دی، قریب ہو گئی مجھ سے نار، حتیٰ کہ کہا میں نے اے میرے رب میں ان میں ہوں جی، بے قریب ہوئی نا تے پچھلے تسی کھلوتے ہو نیڑے تے بھی جنت بالکل تھوڑے نیڑے آ گئی، تو میں کہا یا اللہ میں بھی دیتے کھلوتا ہوں میں ادھر کدھر نیڑے آ گئی ہے جی، یہ فرمایا سنیں کہ میں ان میں ہوں۔ قال نافع حسبت انه قال کہ سرکار نے فرمایا کہ دیکھا میں نے ایک عورت کو کہ وہ اس کے چہرے پر خدش کر رہی ہے بلی، اس کی انہیں چہرے نے نو مار لی، پس میں نے کہا کیا شان ہے اس کی، تو عرض کی انہوں نے کہ اس نے روکا تھا بلی کو حتیٰ کہ بھوک سے مر گئی، نہ یہ کھانا دیتی تھی اس کو نہ یہ چھوڑتی تھی اس کو تاکہ کھاتی وہ خشاش الارض سے، حتیٰ جعلت اتقی بھی میں پیچھے ہٹا۔ اخرج ابو داود وغیرہ عن سامرہ بن جندب حدیث طویل، اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی، سرکار نے ہمیں قیام کرایا مثل اطول کے اس کے جو کا سرکار ہمیں قیام کراتے تھے نماز میں اتنا لمبا کہ پہلے سے کبھی اتنا لمبا قیام نہیں کیا، نہیں سنی آپ نے آپ کے لیے آواز، لہذا سے پتہ چلا بقرات ایسا تھی۔ ثم راکع بنا، سرکار نے ہمیں رکوع کرایا، پھر اطول اس کا جو رکوع کراتے تھے سرکار ہمیں نماز میں اتنا لمبا رکوع کبھی نہیں ہوا۔ لا نسمع لو صوتا، ہم نے کوئی آواز نہیں سنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم سجدہ بنا، پھر سرکار نے ہمیں سجدہ کرایا جی الحدیث، اور اس میں ہے کہ جڑی پڑھی ہے ایک رکوع ہے اور قرات کی مخافتت ہے جیسا کہ وہ مذہب ہے۔ وقیلا روا ابو داود و ترمذی وشو الشمائل والنسائی عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بنحو ما مر واخرجہ الحاکم وصحہ وقال ولم یخرجاہ لیطاء ابن صائب وہو توثیق منہ لیطاء واخرجہ له البخاری عن ابی بشر وفرق احمد بین روات، کہ ان کی روایات متقدمہ اور متاخرہ میں ادما حمجریہ، ایک نسخے میں ادما طویلہ حمجریہ بکسر اول منصوب الی قبیلہ من الجمر حمجر و حشرات،
ایک روایت میں سونے فرمایا میں نے دیکھا بلی کو تخدوشو حراتن رابطتھا حتی ماتت جوعن واتشن بمحجنی الحدیث بطولی اخرج ابن خسرو ابن المظفران ورواه ابو داود و ترمذی والنسائی من طریق شعبہ والحاکم وقال صحیح ولم یخرجاہ من اجل عطا ابن صاحب قال ابن الحمام ہوا توثیق من العطا سیکا ہے وہ پہلے زمانے دا وقال ایوب سیکا واخرج له البخاری مقرون بے ابی بشر. حاصل یہ ہے وہ کہ روایت کریں اس کو کوئی ایک اس کے اختلاط سے پہلے تو وہ کیا ہوتا ہے جیسا کہ شعبہ اور سفیان ہیں انہاں پہلے روایت کی تھا کنہ کو عطا بن صاحب کو پہلے تے جناب شیخ قاسم بن قطلوب غا نے کہا ہے اگر انہاں دو بابیاں انہوں کو پہلوں کیتا ہے تو کوئی بعید نہیں کہ ہمارے امام صاحب نے بھی اختلاط سے کوئی گل نہیں مان لو کچھ نہیں ہوندا قیامت نوں کٹھیا ہونا ہے اوتھے لأنہ اکبر منہما اس لیے کہ امام صاحب شعبہ سفیان ہیں کول تو عمر جو وڈے نے جی و اقدام و سماعن ہے تو پھر یہ بھی تو مان لو کہ بھی اختلاط تو پہلے جدو یہ نہ سنیا پہلے جی میں کہتا ہوں بلکہ وہ متعین ظاہر ہے اور نہیں صحیح. حسر تقی الدین کا فی الامام جی کتاب ہے کہ انہاں کہا جی انہاں کو پہلے جڑے سنا تین ہی بندے نے کیڑے کمال ہو گئے یار بلکہ امام صاحب ان کے امثال ان کے اقران حق ہیں ان سے جی کہ انہاں جڑے نے پہلے سنیا انہاں کو ایک نکی جی گل تے رہ گئی سی او خشاش الارض بضم اول حوامھا وحشراتھا سنے ہی او پیچھے او جناب عطا بن صاحب ابو محمد و یقال ابو صاحب سقفی کوفی صدوق یہ پڑھے ہیں نا من الخامسہ جی ٹھیک ہو گئے جی